بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم رمضان 3 اپریل بروز اتوار۔ آج کی ایکٹیویٹیز راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی قرآنی ولاگز اور دلچسپ ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بر وقت آپ کو ملتے رہیں۔ مناسب سمجھے دوستوں سے بھی شیئر کر لیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ یکم رمضان، آج پہلی سحری ہے۔ سحری سے ابھی فارغ ہو کے اب چائے کا ایک کپ، ابھی 5 منٹ باقی ہیں سحری بند ہونے میں، اس کے بعد نماز کے لیے جاؤں گا۔ اور نماز کے انتظار میں 4-5 منٹ جماعت کے کھڑا ہونے سے پہلے روزے کے متعلقات اور کچھ مسائل جو نہایت ضروری اہم ہیں وہ عرض کیے جائیں گے۔ ان کی آج ابتدا ہو رہی ہے۔ پوری توجہ سے سننا عمل کی نیت کرنا عمل کو آسان کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے کلام قرآن پاک سے ابتدا کرتے ہیں اور اس کے کچھ فضائل اور اہمیتیں عرض کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ پاک کی کتاب ہے، کتاب اللہ اور کلام اللہ ہے۔ اس کے برابر شرف و عزت کسی چیز کو حاصل نہیں۔ یہ اللہ کی ایک صفت ہے کلام۔ قرآن پاک کا دیکھنا یہ ایک عبادت ہے، دیکھنا صرف یہ الگ عبادت ہے۔ قرآن پاک کو ہاتھوں سے پکڑنا، چھونا، ہاتھ لگانا یہ دوسری عبادت ہے۔ ہاتھ لگانا الگ عبادت ہے، قرآن پاک کے مبارک الفاظ کو دیکھنا یہ الگ عبادت ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا یہ مستقل عبادت ہے۔ قرآن پاک کو پڑھانا یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک کو توجہ سے سننا یہ قرآن کا حق ہے، ہر مسلمان کو چاہیے۔ سننا الگ عبادت، یہ کانوں کی عبادت ہے۔ اور قرآن پاک سنانا جیسے آپ کو سناتے ہیں ہم پڑھ رہا ہے سنیں، سنانا بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک کا سمجھنا یہ ایک اور عبادت ہے۔ قرآن پاک پر عمل کرنا یہ مستقل عبادت ہے۔ قرآن پاک کا حفظ یاد کرنا، خاص سارا ہو یا کچھ حصہ یا کوئی صورت یا آیت، یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ ہر زمانے میں مسلمانوں نے قرآن پاک کو کثرت سے پڑھا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو قرآن کے برابر پڑھی جائے، بلکہ اس کا شیر بھی۔ قرآن پاک سے محبت یہ ایمان کا تقاضا اور حصہ ہے۔ قرآن پاک وہی کتاب ہے جس کو مسلمانوں نے ہمیشہ تنہائیوں میں بھی پڑھا ہے، محفلوں میں بھی اس کی تلاوت کی ہے۔ راتوں کے اندھیروں میں اللہ کے کلام کو بہت پڑھنے والے گزرے اب بھی ہیں۔ دن کے اجالوں میں بھی اللہ کی اس کتاب کو کثرت سے پڑھا گیا اور پڑھا جاتا ہے۔ بلند آواز سے پڑھو بڑی عبادت ہے۔ آہستہ پڑھنا بھی ہر حرف پر نیکیوں کا سبب ہے، اور اگر دل پر اثر ہو
تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے رونا یہ اللہ کو بڑا محبوب اور پسند ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پر بڑی محنتیں ہوئی ہیں، یوں ہی یہ محفوظ نہیں آ رہا۔ ایک ایک لفظ کو حفاظ کرام نے حفظ کیا ہے، ایک ایک لفظ کے معنی پیش کے بیان کیے گئے۔ دو چیزیں یاد رکھی جائیں تو سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ سر میں تیل ڈالنے اور لگانے سے، مالش کرنے سے، یا جسم پر کسی بھی جگہ تیل یا کسی دوائی کی مالش کرنے سے بالکل روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ ممنوع ہوتا ہے۔ دوسری چیز، آنکھ میں سرما ڈالیں یا دوائی ڈالیں، آنکھ میں ڈالنے سے اگرچہ اس کا اثر گلے حلق میں آتا ہے لیکن اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں یاد رکھیں، تیل لگانے سے اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے یا دارو یا کوئی بھی چیز سرما ڈالنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا آنکھ میں، لیکن ناک اور کان میں کوئی بھی لکوڈ چیز ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں دوائی ڈالنی یا ناک میں تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک اذان نہیں ہوتی تب تک سحری میں کھانا اور پینا جائز ہے۔ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ہم نے تو دعا پڑھ لی، آپ کیسے کھائیں؟ پھر دعا پڑھ لی ہے تو کوئی حرج نہیں، ابھی ٹائم باقی ہے 5-10 منٹ، تو اس میں اگر پیاس ہے آپ پی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، دعا پھر پڑھ لیں۔ جب تک اذان نہیں ہوئی تب تک کھانا اور پینا جائز ہے۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ، جس میں نماز فجر سے پہلے، جماعت سے پہلے، جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاری شہورہ، انہوں نے رمضان متعلق، ماہ رمضان کے متعلق چند ضروری باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد جماعت فجر ادا ہوئی اور میں اس بعد آپ سے گھر آ کر مخاطب ہوں۔ لہٰذا جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اس میں شامل فرمائے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔